السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. فلسطین کا ایشو جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بن گیا ہے, بنتا جا رہا ہے. قیامت ڈھائی جا رہی ہے فلسطین کے نہتے لوگوں پہ. نیتن یاہو کی حکومت جو ہے جو ایک پورے جابرانہ اقدام کر رہی ہے, جس کو آپ لوگ باقاعدہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ماضی میں یہ اس طرح کے واقعات ہوئے, ہیروشیما کا ہوا. سکیل اگر یہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی تو جتنی بمباری کر دی گئی ٹائم فریم کے اندر یہ بھی چھوٹے سکیل پہ تباہی نہیں ہوئی. ہر لحاظ سے یہ جینوسائیڈ ہے. اس کے لیے قوانین بھی بین الاقوامی موجود ہیں. فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ کیوں ابھی تک ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ بالکل سامنے نہیں آئے, ان چیزوں کو ابھی ہم آج احاطہ کریں گے آج کی گفتگو میں. اور کیا جیوز جو ہیں, کیا نیتن یاہو جو ہے وہ جیوز کی ایک یونانیمس وائس ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یہ نذیر صاحب, جس سکیل پہ یہ چلی گئی ہے یہ اس وقت بمباری, یعنی کہ دیکھا جائے تو دنیا میں اتنے قوانین موجود ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جی, وار کرائمز کے ٹریبونلز ہیں, سارا کچھ ہے. باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس بھی سینکشنز کی بھی اتھارٹی ہوتی ہے, سب کچھ ہے. لیکن یہاں تو کسی کی بھی دال گلتی نظر نہیں آ رہی. یہ کوئی عرب کاز ہے, پیلسٹینین کاز ہے, حماس ورسز یہ جو ہے, یا پیلسٹینین پیپل ورسز نیتن یاہو, واٹ از دا ایگزیکٹ کیس؟ یہ کہاں جا کے رکے گی بات جناب؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب, اور بہت شکریہ اسپیشل ٹیلی ویژن کا کہ ہم آلموسٹ ایک سیریز کر رہے ہیں جی اس ایشو پہ. یہ جو آپ نے کہا کہ سچویشن ویسی ہے جیسی کہ ہیروشیما پہ ایک اٹامک بم پھینکا تھا, تو جو فگرز ریلیز ہو رہی ہیں یا لوگوں کے پاس ہیں ان کے مطابق 45,000 ٹنس جی آف ایمونیشن ڈمپ ان کے اوپر پھینکا گیا ہے. لک ایٹ دی والیوم آف اٹ. جی جی ہاں, اور لک ایٹ دا ڈسٹرکشن جو کہ وہاں پر ہوئی ہے اتنے چھوٹے سے ایریا میں, جہاں پر سب سے دنیا کی زیادہ کنسنٹریٹڈ پاپولیشن رہ رہی ہے اتنے چھوٹے سے ایریا میں, جو کہ جن کی آدھی تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے. تو جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ 15,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں, اور جن میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے. جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں وہ تو ان گنت ہیں. اس سے بھی اسی طرح کی جو کیفیت ہے وہ انفراسٹرکچر کی ہے جی, کہ کچھ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ 40% ہاؤسنگ اسٹاک جو ہے جی وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے. جی, اور یونائٹڈ نیشنز کی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 50-52 دن سے بجلی نہیں ہے وہاں, نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل نہیں ہے. پانی کی سپلائی ڈسٹارٹیڈ ہے. اور وہ جو انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن ہے, ہاؤسنگ کی, جو ہائی رائز بلڈنگز کی ڈسٹرکشن ہے, آپ وہ دیکھیں, وہ تو لانگ لاسٹنگ ہے. جی, اب وہ کیسے ریکنسٹرکٹ ہوگا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. یہ ایک میاں صاحب ایسٹیمیٹس ہیں کہ جو غازہ کی جی ڈی پی ہے جی, it might go down between 12 to 20%. مائنس نہیں, go down اچھا from by another 12. from wherever it is, around 20% کم ہو جائے گی. لیکن شاید مائنس پہ چلی بھی جائے کسی اسٹیج کے اوپر. اب اس کا جو پاورٹی کے اوپر اثر ہونا ہے, آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ پاورٹی انکریز ہوگی, ہاؤسنگ ڈسٹرکشن ہے تو ہوم لیسنس انکریز ہوگی, اور اس کے ساتھ جو میڈیکل سچویشن وہاں پر ہے, ہیلتھ کیئر کی, وہ جو ڈسٹرائے ہوئی ہیں فیسلٹیز, تو آپ ان کو اگر سب کو اکٹھا کریں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہیروشیما کی بومنگ سے کم نہیں ہے. جی, مقصد یہ تھا یہ اسٹیٹسٹکس اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنے کا کہ اس کا اس قسم کا امپیکٹ ہے. یہ دوسرا آپ نے ذکر کیا نیتن یاہو کی گورنمنٹ کا. جی, اب میرے خیال میں یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو ناٹ نیسسریلی
ریپرزینٹ کرتا ہے پورے اسرائیل کو. ٹھیک ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اور آیا کہ یہ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ, اسرائیلیز ایز اے نیشن نتنیاہو کے پیچھے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے, یہ میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے. یہ بھی دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ ایک گورنمنٹ اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے اگر اس قسم کا جینوسائڈ, جو آپ نے کہا جینوسائڈ ہوا ہے, اور جو ڈسٹرکشن کا اسکیل ہے جس کی ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ کر رہا ہے, تو پھر تو بہت بڑے سوال اٹھتے ہیں. ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے جو ہم زیادہ تر نہیں ذکر کرتے ان کا, isn't it کہ ڈیموکریسی کے اندر ایک فلا ہے کہ وہ ایسے ظالم لوگوں کو اوپر لے آتی ہے, وہ ایگزیکٹلی, اور عوام ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ ایک سارٹ آف گورنمنٹ تھرو اپ ہوئی ہے, تھرو اپ مینس بنی ہے جی, اور وہ گورنمنٹ پاور میں رہنے کے لیے تھرو میکانزم جس کو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس قسم کی کرولٹیز اور اس قسم کی پالیسیز اور اس قسم کی مظالم ڈھائے کسی اور کے اوپر صرف اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے. ڈیموکریسی تو پیپل اورینٹیڈ ہوتی ہے, اور یا پاور میں لانے کے لیے. جی, یہ ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کسی وقت, کہ جب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل از اے ڈیموکریسی, جی, اور پیلسٹینین جو اتھارٹی ہے وہ ایک نان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے, وہ تو انسٹال کی گئی ہے وہاں پہ, اور جو حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. جب آپ اس کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہو تو آپ کوشش کر رہے ہو جسٹیفائی کرنے کی اپنے انلیگل ایکٹیویٹیز کو, اپنے انلیگل ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ دوسرے کو ٹیررسٹ کہتے ہو. اچھا, اب کیوں پھر آپ اعتراض کرتے ہو کہ وہ اپنی آزادی کے لیے, اپنی آواز اٹھانے کے لیے, اور جو جد و جہد انہوں نے پچھلے 100 سال سے کر رہے ہیں اپنے ہوم لینڈ کے لیے, آپ اس پہ آبجیکٹ کرتے ہو؟ تو یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے گلوبل کمیونٹی کے لیے. آیا کہ وہ لوگ جو آکوپائڈ ہوں, آیا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے جد و جہد کرنے کا اپنے آزادی کے لیے؟ ہاؤ کین یو ڈینائی این آکوپائڈ پیپل دا رائٹ ٹو فائٹ فار انڈیپینڈنس؟ لیکن میرے علم کے مطابق نذیر صاحب, یونائٹڈ نیشنز کے کچھ کنونشنز میں شاید مینشن بھی ہے کہ فریڈم اسٹرگل جو ہے وہ لیجیٹمائزڈ ہے یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز کے مطابق. یا اسی طرح آپ میں آتا ہوں اس طرف. اسی طرح جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو کشمیری پاپولیشن ہے, جی, اس علاقے کی جو ہے, ڈونٹ دے ہیو رائٹ ٹو آسک فار دا رائٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن جس کی آپ بات کرنا چاہ رہے ہو, اس کی طرف نہیں ہے. وہ آکوپائڈ قوم ہے, اگر وہ آکوپائڈ لوگ ہیں, آیا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسٹرگل کریں, جیسی بھی اسٹرگل کریں وہ, ٹھیک ہے, ریمیننگ ود ان دا پیرامیٹرز آف گلوبل ورلڈ نے جو سویلائز ورلڈ نے سیٹ کیے ہیں اس کے اندر, تو ان کو حق ہے اس کا. اور پھر سیلف ڈیفینس کا حق بھی ہے, یہ بھی اگین دا رائٹ ٹو ایگزسٹ, سیلف ڈیفینس کا دا رائٹ ٹو ایگزسٹ جو ہے, پھر دین رائٹ ٹو, جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا, رائٹ ٹو ایگزسٹ بھی ان کا بنتا ہے. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور یہ ہیومن رائٹس کے اندر شامل ہے کہ ہمیں یہ جو 4-5 کیٹیگریز کے رائٹس ہیں, فار ایگزامپل ٹو اسٹرگل فار فریڈم, ٹو اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمنیشن, اینڈ لاسٹلی جو آپ نے کہا رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ایگزسٹ ایز اے سوسائٹی, یہ ان کا بنتا ہے رائٹ. تو اتنے کچھ سارا کچھ آپ نے ان کو ڈینائی کیا یا ڈینائی کر رہے ہیں ود یوز آف فورس. تو یہ کہاں تک جسٹیفائڈ ہے؟ اور جو ڈسٹرکشن کی بات ہم نے کی, جو لاسز کی بات ہم نے کی, اور پھر اوور اینڈ ابو آپ کی جو آکوپیشن ہے وہ سینکشن نہیں ہے, وہ اپروو نہیں ہے, اٹس انلیگل ہے وہ. تو یہ تو ڈبل آفینس ہو گیا کہ ایک طرف آپ وہ کرولٹیز کر رہے ہو, وہ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہو, وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, اور دوسری طرف آپ جو کلیم کرتے ہو وہ بھی آپ کا رائٹ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اچھا, اس میں نذیر صاحب میں سوال بھی آپ سے کروں گا. ہاں,
لیکن پہلے میں ایک تھوڑی سی ایک انالوجی ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی. بھارت کے اندر بھی ابھی کچھ ریاستوں میں 5 ریاستوں میں ان کی انتخاب ہوئے ہیں. جی 5 میں سے 3 میں جو موجودہ بی جے پی ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. ہاں اگر کسی حد تک اس کا طرز عمل دیکھا جائے بی جے پی گورنمنٹ کا، ہاں. وہ نیتن یاہو گورنمنٹ سے کچھ مماثلت رکھتا ہے، تھوڑی آئیڈینٹیکل سا ہے. یہ جو یہ کوئی انالوجی ڈرا کی جا سکتی ہے یہ جو وہاں پہ؟ مودی گورنمنٹ ہے اور نیتن یاہو گورنمنٹ ہے، آپ کہ کافی حد تک وہ جو بھی کہیں- ایک سپریشن میں وہ بھی بلیو کرتا ہے. اور ان کے جو ٹیکٹکس ہیں، ان کی جو Methodology ہے. پالیسیز ہیں جی. اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مور اور لیس سملر ہیں جی کہ جو باقی سیگمنٹ سوسائٹی کے ہیں. اس کیس میں، اسرائیل کے کیس میں پیلسٹینینز ہیں، فلسطین اور ہندوستان کے کیس میں مسلمز ہیں، منورٹیز تقریباً ساری، اور کرسچنز ہیں، جی منورٹیز تو اور بہت باقی منورٹیز ہیں. حتیٰ کہ سکھ بھی اب تو کر رہے ہیں. سکھ بھی ہاں وہ بھی آپ اس کے لیے بھی ایجیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے رائٹ کو کرنے کے لیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ از دس ٹرو ڈیموکریسی؟ نو، اٹ از ناٹ ٹرو ڈیموکریسی. یہ ایک قسم کی وہ نہیں، واٹ ول یو کال اٹ؟ یہ فاسسم ہے کیا ہے؟ واٹ ایلس اٹ از؟ نہیں، یہ میرے خیال میں ایک ٹیکٹکس ہے اور یہ ایک طریقہ کار ہے آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا. آپ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو میجورٹی میں ہو یا پاور میں ہو، آپ اس کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے، پروٹیکٹ کرتے ہوئے، یا اس کی ہیجمنی جو ہے وہ قائم کریں، وہ قائم کریں ایٹ دا کاسٹ آف آل ایٹ دا ادرس. کاسٹ آف، اس کے اوپر یہ ہے. اب اس میں یہ صرف یہاں ہندوستان اور اسرائیل میں ہی ہوا ہے اس لیول تک، لیکن اور بھی کنٹریز کے اندر جیسے یورپ میں فار ایگزامپل اسلاموفوبیا ہے. ہاں اب کچھ جو فورسز ہیں یورپ کے اندر وہ اسلاموفوبیا کو ہوا دیتی ہیں، اور وہ ہیٹریڈ جو ہے مسلمانوں کے اگینسٹ اور اسلام کے اگینسٹ اس کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرتی ہیں اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے یا اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بھی بہت ہی ایک لحاظ سے ان ایکسیپٹیبل ہے گلوبل لیول کے اوپر کہ آپ رولز ریگولیشن سے باہر جا کے اور بالکل بلیٹنٹ نیکڈ پروپیگنڈا کریں، نیکڈ یوز آف فورس کریں، جس طرح نیتن یاہو کر رہا ہے اور جس طرح اس نے مودی نے کیا کشمیریوں کے ساتھ. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے، لیکن پوائنٹ جو سینٹرل پوائنٹ ہے میاں صاحب وہ یہ ہے کہ از اٹ ناٹ a flaw in democratic principles یا practices کہ وہ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی undemocratic activities کے لیے، یا ان ہیومن ایکٹیویٹیز کے لیے، inhuman activities. ہاں ان براڈر کنٹیکسٹ تو آپ یہ کہہ لینا. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ایک قسم کا نقص نہیں ہے اس کے اندر. میرے خیال میں وہ ٹائم آ گیا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. کہ دوسری ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کر لوں، یہ دیکھا گیا ہے پچھلے کوئی 25-20 سال میں کچھ کنٹریز میں جب کسی رجیم نے، کسی گورنمنٹ نے ری الیکٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایڈونچر چھوڑتے ہیں، ایڈونچر کرتے ہیں جس سے ان کو لوکل سپورٹ ملتی ہے. اگین یہ مینیپولیشن ہے پبلک اوپینین کی، پبلک ووٹنگ رائٹ کی، کہ آپ اس کو اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہو کہ نیشنلزم ابھار دیتے ہو، نیشنلسٹ فیلنگ کو ابھارتے ہو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے کے اگینسٹ آپ یہ سارا کچھ کرتے ہو. تو فلسطینی تو غریب اسرائیل کے اندر ہیں یا سائڈ پہ ہیں، مسلمان جو انڈیا میں ہیں وہ انڈیا کے ہندوستان کے اندر ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں جو یورپ میں اسلاموفوبیک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں، اگر وہ تھوڑے بھی ہیں اس کے باوجود اس قسم کی گفتگو کر کے، اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے کر وہ اپنے ووٹرز کو مسلیڈ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. دس از این ایموشنل بلیک میل، اور ون اوور کر لیتے ہیں، ون اوور کر لیتے ہیں. اور اگر آپ انفیئر، انلیگل، انڈیموکریٹک مین سے پاور میں آتے ہو تو آپ کو اس پاور میں رہنے کے لیے یو آر باؤنڈ ٹو ٹیک انڈیموکریٹک، انلیگل اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اچھا نذیر صاحب، کوئی لیگل
انسٹرومنٹس موجود نہیں ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس کہ ایسی سچویشن میں اس اتھارٹی کو یونائٹڈ نیشن انووک کیا جائے کہ بھئی یہ ایک نہتے لوگوں کے ساتھ. ابھی ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ آر دے دا پیپل اور نیشن اسٹیٹ پیلسٹینین جو ہیں جن کو اسرائیل نے ڈس انفرینچائز کر دیا ہے ٹوٹلی. تو یہ کہاں پہ مطلب کوئی ایسا لیگل کوئی انسٹرومنٹ اویلیبل ہو, کوئی کنونشن یونائٹڈ نیشنز کی جو انفورس آ جائیں کہ کم سے کم یہ نہتے لوگوں کا جو قتل عام ہے وہ تو رک جائے. دیکھو یعنی کہ اصول کی بات تو بعد میں آتی ہے نا, پہلے تو ایگزسٹنس کی بات آ گئی نا. ایز فار یونائٹڈ نیشنز کے پاس, جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں ڈسکشن کی تھی کہ ٹولز اویلیبل ہیں. ہاں جی, ٹولز وہی مگر مینز اویلیبل ہیں. ایک گلوبل کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ آپ یوز آف فورس منع ہے کسی بھی سچویشن میں. ٹھیک ہے. ہاں, اور اب یہ ذمہ داری بنتی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی کہ وہ اس کو سیریسلی ایڈریس کرے. جو لاس آف لائف ہو رہا ہے, جو پراپرٹی کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے, اور جو ریجنل ریمیفیکیشن ہے ہاں اس پرٹیکولر کانفلکٹ کے, وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک کنٹری جارڈن کو آپ لے لیں. آپ جارڈن کی جو سیاسی لائف ہے, پولیٹیکل لائف ہے, ان کی اکنامک لائف ہے, وہ امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر. ڈیفینیٹ. اب ان کا کیا قصور ہے کہ اگر اسرائیل نے انلیگل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ غزہ کے اندر, اور اس کا امپیکٹ کس پہ پڑ رہا ہے؟ جارڈن پہ پڑ رہا ہے. اس کا امپیکٹ لیبنان پہ پڑ رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ اور مسلمان ملکوں تو ایتھنیکلی ویسے بھی ایک ہی ہیں جارڈینینز پیلسٹینینز وغیرہ. اس کانٹیکس میں بھی یہ ضروری ہے سیکورٹی کونسل کو کہ وہ اس کو سنجیدہ سے لے. اور سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ جو کلنگ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اس کو بند. نمبر 2, جو انٹرنسک ایشو ہے کہ فلسطینیوں کی اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننا چاہیے, جو کہ کہا جا چکا ہے. 2 نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جسے کہتے ہیں کہ اٹ ہیز ٹیکن روٹس گلوبل لیول کے اوپر, وہ ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے. اب یہ الاؤ کرنا اسرائیل کو کہ وہ منمانی کر لے کسی بھی وجہ سے اپنے الیکشن جیتنے کے لیے, یا گورنمنٹ میں رہنے کے لیے, یا کوئی اور فرضی آرٹیفیشل آرگومنٹ لا کے سامنے اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں, تو یہ میرے خیال میں 21st سینچری میں دس شوڈ بی ٹوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. وی ہیو ٹو پٹ اے فل اسٹاپ ٹو اٹ بفور اٹ کازز مور ڈیمیج ٹو دا گلوبل آرڈر, جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت ہم سب کے لیے کہ پیس اینڈ ٹرانکولیٹی ہو. آپ کا جو دوسرا سوال آپ نے جس طرح اشارہ کیا وہ بہت اہم ہے. وہ ایسا ہے کہ اسرائیل نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, یو کین سے ڈیکیڈس, ریئلی ڈیکیڈس, جو پیلسٹینینز ہیں ان کو جو لفظ آپ نے استعمال کیا ڈسفرینچائز کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی ہے یہ کوئی قوم نہیں ہے, یہ لوگ ہیں, ان کا کوئی وطن نہیں ہے. پیلسٹائن کوئی ملک نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے, یہ ایک ریجن ہے, ایک علاقہ ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو فلسطینی کہتے ہیں وہ اس علاقے میں رہ رہے تھے یا رہ رہے ہیں. تو لہٰذا اسرائیل ان کو نہ قوم سمجھتا ہے, نہ پیلسٹائن کو ایک ملک سمجھتا ہے, اور نہ پٹ ٹوگیدر لوگ اور کنٹری ایز اے نیشن اسٹیٹ سمجھتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کیا سمجھتا ہے پیلسٹینینز؟ اب یہ جو یا ورلڈ کمیونٹی کیا سمجھتی؟ یہ جو مائنیوٹ قسم کی چیزیں ہیں, یہ کام ہے فلسطینی اسکالرس کا, یہ کام ہے فلسطینی پالیسی میکرز کا اور ڈیسیژن میکرز کا. اچھا نذیر صاحب, وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک. تو ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. جناب آپ بات کر رہے تھے نا, ہم بات کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز فلسطینیوں کو کیا سمجھتا ہے. جی, یا یونائٹڈ نیشنز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے
یہ اس کو ریزالو کرنے کا ایک جو طریقہ ایکسیپٹ ہوا ہے وہ 2 نیشن تھیوری ہے. ٹھیک ہے. 2 اسٹیٹس ان دس ریجن. اب یہ 2 نیشن تو پاکستان انڈیا کے کانٹیکسٹ میں وہ لفظ یہاں لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ لفظ لازمی نہیں ہے کہ ہر علاقے میں یا ہر سچویشن میں اس کا ایک ہی میننگ ہو یا میننگ ایک ہی ہو. اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ 2 اسٹیٹس ہیں یا 2 کنٹریز ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کے اندر میاں صاحب کنٹری اور اسٹیٹ کو انٹرچینجیبل ہے. آپ کنٹری بھی کہہ سکتے ہیں اور اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ یہ نیشن اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. یا یہ نیشن ہے. یعنی نیشن اسٹیٹ ایوالو ہوتا ہے اپنے انگریڈینٹس کے ساتھ. وہ کانسیپٹ سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصد کچھ تھوڑا سلائٹلی they exist prior to United Nations. ٹھیک ہے. اب پرائری ایگزسٹنس ہے. وہ ایک اسٹیٹ آف افیئر ہے. ٹھیک ہے. کہ پاکستان ایک کنٹری ہے اور پاکستان ایک اسٹیٹ ہے. It doesn't owe to United Nations. ایک لیگل انٹیٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹ ہے جس کا نام پاکستان ہے. ریکگنائزڈ لیگل کنٹری ہے جو کہ لیگل انٹیٹی ہے اور ریکگنائزڈ ہے. اب پاکستانی جو ہیں یہ ایک نیشن ہے اور یہ پاکستان جو ایک نیشن اسٹیٹ ہے. یہ جو آخری 2 چیزیں ہیں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ یہ جو پیلسٹینینز ہیں آیا کہ وہ نیشن ہیں یا نہیں ہیں. وہ اس لیے نیشن تھے تبھی تو ان کو کنٹری دیا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے. تو لہٰذا یہ میں پھر اس کو دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے اب پیلسٹینین اسکالرس کی, رائٹرس کی اور عرب اسکالر اور رائٹرس کی اور تھنک ٹینکس کی کہ وہ پروجیکٹ کریں کہ جو فلسطینی ہیں وہ ایک نیشن ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کا ایک کنٹری ہو. ٹھیک ہے. یہ صرف پیپل نہیں ہے کہ دے ہیپن ٹو بی ان سرٹن ایریا. اور پیلسٹائن از ناٹ جسٹ این ایریا کہ جہاں پر کچھ لوگ آئے اور آ کے وہ بس گئے اور وہ وہاں 100 سال رہے یا 200 سال رہے یا 1000 سال رہے. لہٰذا ان کی ایک لیگیسی بھی تو چلتی آ رہی ہے. یہ جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں جیوز اپنے آپ کو کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, تو یہ بھی وہاں پر 1000 سال سے رہ رہے ہیں. پھر تو برابر ہیں دونوں تقریباً. اسی لیے گلوبل کمیونٹی نے, ورلڈ کمیونٹی نے اور یونائٹڈ نیشنز نے ان دونوں دونوں لوگوں کو, اسرائیلی اور پیلسٹینینز, اسرائیلیز ایز اے پیپل اور پیلسٹینین ایز اے پیپل, ان دونوں کو یہ جو جغرافیکل ایریا ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے کہا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ پیلسٹائن ہے. یہ دونوں کنٹری ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا لیکن جو ایمفسائز پوائنٹ آپ کی بات سے میں ایمفسائز کرنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ ٹائم ہے ان کے لیے کہ یہ کنسولیڈیٹ کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. وی آر اے نیشن, وی آر ناٹ جسٹ دا پیپل, دس از اے کنٹری, اٹ از ناٹ جسٹ دی ایریا. یہ گریجولی جو اسرائیلی سو کال پروپیگنڈسٹ ہیں وہ گریجولی اس کو ویکن کر رہے ہیں کانسیپٹ کو فلسطینیوں کے لیے کہ وہ ایک قوم ہے اور یہ ان کا کنٹری ہے. ان کا جسٹیفیکیشن ٹو ایگزسٹ جو ہے ایگزیکٹلی وہ اس کے اوپر انڈرمائن کر رہے ہیں, اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں, بلکہ کر چکے ہیں کافی. اور جس کو آپ نے کہا کہ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں ایز اے پیلسٹینین نیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اور جگہ پہ بھی اپلائی ہونا چاہیے. اور قوموں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے نیشن اسٹیٹ ڈیولپ کریں, ایز اے نیشن ڈیولپ کریں. صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہ کنٹری اور یہ لوگ ہیں اس کے اندر. میرے خیال میں وہ ابھی تھوڑا سا ارلی ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ان کا دشمن یا ایڈورسری اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے اور گریجولی پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں اور مسائل پیدا کریں. جس طرح میں ایک مجھے اگزامپل دینے دیں جو برما میں ہوا, روہنگیا کے ساتھ. روہنگیا ایک ریجن تھا جہاں ایک علاقے میں رہتے تھے, وہ وہاں پر وہ صدیوں سے رہ رہے تھے, لیکن ان کا ایسا کنٹری نہیں بنا, ایز اے نیشن نہیں ڈیولپ ہوئے. لیکن جب ان کو باقیوں کو یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے اس کو پش کر کے باہر نکال دیا اور بڑی پرسیکیوشن ہوئی وہاں. پرسیکیوشن بڑا ظلم ہوا. اسی طرح بالکل اسی طرح ہوا اور یہ بالکنس میں بھی ہو چکا ہے پہلے. تو لہٰذا یہ ان قوموں کے لیے,
ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے اسٹیٹ. اچھا نذیر صاحب, یہ ایسٹ تیمور میں جو واقعہ ہوا تھا, مشرقی تیمور میں, اس وقت یونائٹڈ نیشن نے اپنی فورس بھیج دی تھی وہاں, صحیح, انٹروین کیا تھا, صحیح, لیکن وہ سیکورٹی کونسل نے سینکشن کی تو آئی نا. جی بالکل ایسے ہی. تو یہاں تو میرا خیال سیکورٹی کونسل ویٹو کی نظر ہو جاتی ہے میرا خیال. اب چونکہ پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے یہاں پر, ہاں, گلوبل اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, اور اگین مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ دوبارہ کولڈ وار کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ڈیوائیڈ ہو گیا, جس طرح پہلے کولڈ وار میں ایک ویسٹرن کیمپ تھا, ایک بلاک ادھر ہو گیا, ایک ایسٹرن بلاک, ایک ویسٹرن بلاک, اور ایک سوشلسٹ بلاک تھا جی. ہاں, اس وقت بھی ڈویژن یہی تھی. اور یہ جو مسئلہ آپ نے کہا کہ اتنے عرصہ ہو گیا, یہ حل کیوں نہیں ہوا, یہ پہلے میرے خیال میں 1989 سے پہلے جب یہ کولڈ وار ختم ہوئی, کٹ آف لائن میرے خیال میں 1989 ہے, اس وقت تک کولڈ وار کی وجہ سے بہت سے گلوبل ایشوز ایسے ہیں کہ وہ حل نہیں ہو پائے. اس میں کشمیر بھی شامل ہے فار دیٹ میٹر. جب بھی وہ کشمیر ایشو یا پیلسٹینین ایشو جاتے تھے سیکورٹی کونسل میں, وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا تھا اس کے اوپر, اور وہ ایک پارٹی یا دو پارٹی جو تھی وہ اس کو ویٹو کر لیتی تھی. تو لہٰذا اب دوبارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ڈیوائیڈڈ گلوبل اوپینین کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار دا ہیومینٹی. اچھا نذیر صاحب, ماضی میں کبھی چلے جائیں تو ایک نیورمبرگ ٹرائل ہوا تھا, بڑا فیمس, تو وہ تو خیر اس کے انگریڈینٹس ڈفرینٹ ہوں گے, پورے سچویشن 100% تو اس سے لائک نہیں ہم کر سکتے, لیکن اس کا وار کرائمز ٹریبونل وغیرہ تو ہیں سر. دیکھیں تو یعنی کہ اگر یہ نیتن یاہو جو گورنمنٹ نے کیا ہے, یہ تو بیونڈ اینی ایٹ آف ڈاؤٹ یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ جو میس کلنگ کی گئی ہے, میسیکر وغیرہ, اس میں تو ان لوگوں کا کوئی میچ ہی نہیں تھا اسرائیلی مائٹ کے ساتھ. یہ تو سراسر جینوسائڈ, یہ تو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, وار کرائم ہے, سب کچھ ہے. اٹ از اے جینوسائڈ. اس کے لیے بالکل اویلیبل ہے ICC, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. جی جی. وی آر ناٹ شیور کہ اسرائیل نے اس کو سائن کیا ہے, اس نے ریٹیفائی کیا یا نہیں کیا. فار ایگزامپل امریکنس نے نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, تو لیکن چاہے کیا ہے یا نہیں کیا, کوئی ایک ورڈکٹ ہی آ جائے گا. چلے آپ کے ایک ڈے لائٹ میں ایک پوری کی پوری نیشن کو انہیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے, انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے فار ایگزامپل نیتن یاہو گورنمنٹ کا کہ ہم اس وقت تک نہیں جنگ بند کریں گے جب تک کہ ہم حماس کو ختم نہیں کرتے تھے, اور عین ممکن ہے کہ اس کے پیچھے جو ہڈن ایجنڈا ہے ان کا کہ وہ آکوپیشن ہے پورے کے پورے غزہ کی. اور اسی لیے میرے خیال میں کچھ قسم کے سگنلز آئے رہے تھے کہ کیوں نہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور سینائی میں چلے جائیں, اور ایجپٹ ان کو لے لے, اور ہم ان کو فنڈ کر دیں گے تاکہ وہ وہاں پر جا کے ری اسٹیبلش ہو سکیں. تو صاف نظر آ رہا ہے پچھلے 50-60 سالوں سے کہ وہ بٹ بائی بٹ, پیس بائی پیس جو پیلسٹینین ٹیریٹری ہے وہ سکویز ہوتی جا رہی ہے, اس کو وہ ہضم کیے جا رہے. اس میں دیکھیں نذیر صاحب 67 کی جو وار ہوئی تھی وہ کافی اسکلیٹ ہو گئی تھی, لیکن اس میں پھر جولان ہائٹس بھی لے گیا, شاید ماؤنٹ سنائی بھی لے گیا تھا غالباً, کچھ ایریا اس کا بھی لے گیا تھا, سنائی کا بھی, ویسٹ بینک کا بھی بہت سا ایریا لے گیا تھا. تو میرا خیال اب تو دیکھا بھی جائے تو اسرائیل تو ایک ایکسپینڈڈ فارم میں ہمارے سامنے ہے اس وقت. میرا خیال ویسے ہی بہت تھوڑا رہ گیا ان کے پاس. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پچھلی تاریخ ہے اس کانفلکٹ کی جو تاریخ ہے, ہاں جی, فلسطینین اسرائیلی کانفلکٹ کی جو تاریخ ہے وہ اس سے بھی اب جو باقی پیلسٹائن بچا ہے یا فلسطینی لوگ بچے ہیں, اب ان کو یہ اور بھی ریئلائزیشن اسٹرانگ ہو گئی ہے کہ یہ گریجولی ہمیں باہر نکالنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے, تھرو اگریشن, تھرو یوز آف کوئرشن, تھرو مینیپولیشن, اور یا اس قسم کی انسینٹو دے کے کہ آپ ریفیوجی اگر ہیں تو باہر چلے جائیں تاکہ آپ وار زون سے باہر نکل آئیں اور آپ کی فردر لائف جو ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں. لیکن باہر کوئی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں وہ چلے جائیں؟ بالکل نہیں ہے. دوسری کنٹریز تو انہیں ایبزارب ہی نہیں کریں گے. نہیں ہو سکتا. اگین دوسری بات, ایک ہوتا ہے جینوئن ریفیوجیز جی, یہاں پر ایک کنٹری انٹینشنلی ایز اے اسٹریٹجی ریفیوجیز کو کریٹ کر رہا ہے اور ان کو پش کر رہا ہے تاکہ وہ ٹیریٹوری خالی کر دیں.
ان کا پرپز ان کی لک آفٹر کرنا یا ویلفیئر نہیں ہے. ان کا پرپز, انٹرنسک پرپز ان کا جو ہے وہ ٹیریٹری کی آکوپیشن ہے. اور وہ جیسے ہم دیکھا ہے کہ فلسطین سکڑتا یہاں پہنچ گیا ہے کہ اب ایک چھوٹا ہی سا ٹکڑا رہ گیا وہ تو. اس لیے وہ جو ٹکڑا ہے وہاں پر جو پاپولیشن کی کنسنٹریشن ہے, جو ڈینسٹی ہے, وہ دنیا میں کہیں بھی ایسی نہیں ہے. اب اور کتنا سکیڑیں گے آپ ان کو. اچھا, یہ جو ٹروس قطر نے کرایا, یہ ایک معاہدہ وقتی طور پہ ایک ٹیمپرری سیز فائر, اب اس کا کوئی دوبارہ وہ اس کے لیے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں, نہیں کیے جا رہے, اب کس لیول پہ جا کے اب یہ بات رکے گی؟ دیکھیں, ٹیمپرری ٹروس کے 2 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وارنگ پارٹیز کے درمیان میں. ایک ہے جینوئن ٹروس, تاکہ یو گیٹ ٹائم ٹو بریتھ, یو گیٹ ٹائم ٹو ریکور یور جو بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے, اور دوسرا کہ تاکہ ری نیگوشیٹ کیا جائے, پیریڈ میں کوئی نیگوشیشن شروع ہو سکیں, ٹو گیو این اپرچونٹی دونوں وارنگ پارٹیز کو بھی اور تھرڈ پارٹیز کو بھی, ٹھیک ہے, جس میں یونائٹڈ نیشنز ہیں یا باقی اور کنٹریز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ نان نیسیسرلی دونوں پارٹیز اس سوچ کے ساتھ ٹروس کرتی ہیں, این ممکن ہے کہ وہ ری گروپنگ کے لیے کرتے ہیں, آپ کو ری آرم کرنے کے لیے کریں, یا اپنی جو ٹیکٹکس ہیں, اسٹریٹجی ہے, اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے کریں. تو اگر اسرائیل یہ اناؤنس کر چکا ہے, نتن یاہو یہ اناؤنس کر چکا ہے کہ میرا آبجیکٹیو حماس کو یہاں سے ایلیمنیٹ کرنا ہے, اور پھر تو یہ جو ٹروس ہے یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے آن دا پارٹ آف اسرائیل, ٹیکٹیکل موو ہے. گلوبل اوپینین کو گیج کرنا, ٹھیک ہے, گلوبل اوپینین کو ایسٹیمیٹ کرنا کہ کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو وار پریپریشنز ہیں اور جو وار اسٹریٹجی ہے اس کو ری ایڈجسٹ کر لے گا, اور کرنے کے بعد دے ول اگین کم بیک ود دا سیم وینجینس, اور اسی طرح پھر ڈسٹرکشن اور کلنگ. نذیر صاحب, یہ ویئر از حماس لوکیٹڈ؟ ان فیکٹ حماس کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ دیکھیں, حماس وہ بھی اسپریڈ آؤٹ ہے یا وہ جی غزہ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے باقاعدہ الیکشن جیت کے گورنمنٹ بنائی ہے وہاں پر. گورنمنٹ جو بنائی ہے, محمود عباس ہیں, وہ حماس کے کوئی ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہے؟ دوسرا فیکشن ہے, ٹھیک ہے, دوسرا پارٹ ہے. اس لیے انفارچونیٹلی جو پیلسٹینین ٹیریٹری بھی کٹھی نہیں ہے, اور پیلسٹینین لوگ بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے نہیں ہیں. غزہ جو ہے اس وقت اس کی جو گورننس ہے وہ حماس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب حماس نان نیسیسریلی کہ انٹرنسکلی وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کسی ایک کا جو فریڈم فائٹر ہے وہ دوسرے کا ٹیررسٹ ہے. چلیں اگر ٹیررسٹ نہ سی تو ملیٹنٹ کہہ سکتے ہیں, جو بھی بلیو ان ملیٹنسی, لیکن وہ تو اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں. لیکن باقی دنیا ساری یہ کہتی ہے کہ حماس کو, چونکہ وہ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, کیا حماس کو یا فلسطینیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی فریڈم کے لیے اسٹرگل کریں اور اپنا دفاع کر سکیں, اور اپنی فریڈم میں اسٹرگل کر سکیں. اور یہ جو لا ہے, یہ رول ہے, یہ آل اوور دا گلوب اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, آیا کشمیریوں کو جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری رہتے ہیں, کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اسٹرگل کریں؟ ہے ان کو, اور بلکہ سیکورٹی کونسل نے تو ایگری کیا بھی, اور ان کا تو سیکورٹی کونسل نے اور جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ دے ول ہیو ٹو بی گیون ون ڈے دا رائٹ ٹو چوز وچ سائڈ ٹو جوائن. میرے خیال میں انہوں نے 75 سالوں میں یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود انڈیا ایز اے اسٹیٹ. اب تو ان کی مائنورٹیز بھی بول رہی ہیں نا, سکھ اپنے خالصتان کی بات کر رہے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ بائی دا وے. اور یہ ان وائز اور ایک فول ہارڈی قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ چاہے وہ مودی کا ہو, چاہے وہ نتن یاہو کا ہو, کہ وہ اپنی منارٹیز کو اس طرح پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اور اس طرح ان کا نقصان کر رہے ہیں. اور گلوبل لیول کے اوپر نہ مودی اور نہ ہی نتن یاہو کوئی اتنے زیادہ لائکیبل لیڈرز ہیں. ہاں, یہ پاکستانی پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مودی از گیننگ پاپولیرٹی امنگ دا میسز. اب دیکھیں نا, وہ 5 اسٹیٹس میں
3 اسٹیٹس میں، گو کہ ایک اسٹیٹ میں کانگریس بھی اب لے جا رہی ہے، ڈومینیٹ کر رہی ہے اس وقت. لیکن اس میں وہ لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی پروجیکشن فور کاسٹ یہ ہے کہ اب جو اگلا الیکشن ان کا مئی میں ہے، جنرل الیکشن، وہاں تک اس کی پاپولرٹی اور بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب وہاں جو ہیجیمینک اور یہ جو ایک سوچ ہے، ایک انہیں سپریمیسسٹ ٹینڈنسیز کی سوچ کہہ لیں، تو وہ زیادہ پاپولرٹی گین کر رہی ہے وہاں پہ. دیکھیں آپ اس کو پاپولرٹی یعنی جینوئن پاپولرٹی نہیں کہہ سکتے، کہیں وہ آپ کہتے ہیں کریٹڈ، جو آپ نے کہا نا پہلے. ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. انڈیا کے کیس میں وہ میجورٹی ہندوز ہیں، اور وہ اینٹائی منارٹی سینٹیمنٹ کو ابھارتے ہیں. سپریمیسسٹ ان کی ہے نا جو لیڈرز ہیں. یہ مینیپولیشن ہے، یہ پیور پبلک اوپینین کی مینیپولیشن ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاپولر ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ جو ایشوز انہوں نے سامنے لائے ہیں، اور جس طرح ان کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور جس قسم کی ایک سوڈو فیک نیریٹو بلڈ کیا ہے اس کے اراؤنڈ، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سویلائز کنٹری ایون آج کے دور میں بھی، ایون دو کہ گلوبل اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، یہ ایگری کرے گا کہ جو مودی کر رہا ہے وہ ایک جینوئن ڈیموکریسی کو کرنا چاہیے، یا جو نیتنیاہو کر رہا ہے آیا کہ وہ ایک جینوئن ڈیموکریسی کو کرنا چاہیے. یہ ڈیموکریسی کے اوپر میرے خیال میں ایک اٹیک ہے. اور ان دا لانگر ٹرم ڈیموکریسی کا جو ایز اے کانسیپٹ یہ سفر کرے گا، اور پھر پتہ نہیں دنیا کدھر جائے گی. آیا وی ول گو بیک ٹو واٹ ملٹریزم، اور وی گو بیک ٹو اگین ملیٹنسی، جو بھی کچھ ہوگا اس کا. لیکن جو بھی کچھ ہوگا برا ہی ہوگا، میرا نہیں خیال کہ اچھا ہوگا. اس لیے جو گلوبل ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں، اب ان کے لیے یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ نیتنیاہو اور مودی جیسے لیڈرز کو کنسٹرینٹ کریں. اور بائی دا وے اس کو یونائٹڈ نیشن انٹروین کر سکتی ہے. اس کے اوپر گلوبل فورمز اویلیبل ہیں جو انٹروین کر سکتے ہیں آن دی سائڈ آف ڈیموکریٹک ویلیوز. ہاں جی، ڈیموکریٹک ویلیوز کہ آپ کو یاد ہے ایک سٹیج کے اوپر مودی کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا گیا تھا. ہاں جی. سو دس واز دا وے ٹو شو دیٹ ہی واز ناٹ اے جینوئنلی ڈیموکریٹک لیڈر، اینڈ واٹ ہی ڈیڈ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا گلوبل کمیونٹی. اسی طرح میرے خیال میں لیکن اب تو وہ بڑا فیورٹ ہے ویسٹ کا، وہ پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس کا غالباً. اس کا مقصد یہ بھی ایک اور بھی آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں نتیجہ اس سے کہ گلوبل لیول کے اوپر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. جو نان ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں اور فورسز ہیں وہ ان کی اسینڈنسی ہے، اور وہ آپس میں الائن کر رہے ہیں. وہ آپس میں الائن کر کے اب آپ کے سامنے ہے نیتنیاہو اور مودی ایک دوسرے کے کلوز الائز بن چکے ہیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ڈیموکریٹک فورسز کو بھی اور ڈیموکریٹک کنٹریز کو بھی اور ریجنل کنٹریز کو بھی ایک الارم بیل رنگ کرنا چاہیے کہ یہ ان دا لانگر ٹرم اٹ ول برنگ مور ڈسٹرکشن. اچھا نذیر صاحب، جو سیولائزڈ نارمز ہیں آج کل کے دور کی، پیسفل کو ایگزسٹنس کا دور ہے بظاہر، کہا تو یہ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے، اس میں پبلک اوپینین میٹرز اے لاٹ. سیولائزڈ سوسائٹیز تو بہت رسپونڈ کرتی ہیں، سیولائزڈ گورنمنٹس بھی کرتی ہیں، لیڈرز کرتے ہیں، لیکن یہ پبلک اوپینین اتنی بلڈ اپ ہوئی ہے اگینسٹ آل دس ایگریشن، یہ جو نیکڈ بلیٹنٹ ایگریشن ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا کوئی خاطر میں نہیں لا رہا اسرائیل یا اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا نیتنیاہو کہہ لیں. اب بات پھر وہی ہے کہ اگر وہ ڈیمونسٹریشنز انگلینڈ میں ہوئی ہیں یا امریکہ میں ہوئی ہیں، وہاں میں ہوئی ہیں یا یورپ میں ہوئی ہیں، ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو نیتنیاہو پہ نہیں ہوگا، نہ مودی پہ ہوگا. ان کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹس کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک لانگ ڈرون پروسیس ہے. آیا کہ اس کنٹری کی جو عوام ہے وہ یہ یاد رکھے گی کہ ہمارے لیڈر نے سپورٹ کیا تھا نیتنیاہو کو. اگر آپ لے لیں بائیڈن کے الیکشن آنے والے ہیں امریکہ میں، پریزیڈنشل الیکشن آنے والے ہیں، ول امریکن ووٹر، امریکن عربس یا امریکن مسلمس یا امریکن ہے. وہ ووٹرز یا وہ لوگ جو دے ڈونٹ اپروو آف نیتنیاہوز پالیسیز اور دے ڈونٹ اپروو آف
the policies of their leaders ٹھیک ہے vis-a-vis Palestine. درست. اچھا نذیر صاحب اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. سو کائنڈ آف یو کہ آپ جی. تشریف لائے آئے. بہت سو شکریہ کائنڈ آپ آف کا. یو. تو جناب آپ نے ساری بات چیت سنی تو یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا آج کہ یونائٹڈ نیشن کا کیا رول ہے, پبلک اوپینین کہاں میٹر کرتی ہے, کیا نیتن یاہو گورنمنٹ جو ہے اور ان کا از اٹ ان سنک ود دا پبلک اوپینین ان سائڈ اسرائیل اینڈ ان دا آؤٹر ورلڈ. یہ ساری باتوں کا آج احاطہ کیا ہم نے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام آج کا. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.